بھائی کا لہو مل گیا، بھائی کے لہو میں جب تک کہ تڑپتا رہا اس کا تن لاغر ٹھہرا رہا پانی پہ بڑے کا تن حاضرین و خواتین، ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام، علیکم السلام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ معبود کا فضل ہے کہ امسال بھی مجلس شہادت طفلان مسلم کر رہے ہیں۔ ایک قطع یاد آ رہا ہے، ارشاد ارشاد ارشاد۔ کہاں سمجھا زمانہ مرتبہ طفلان مسلم کا، واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کہاں سمجھا زمانہ مرتبہ طفلان مسلم کا، فضیلت ڈھونڈتی ہے نقش پا طفلان مسلم کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب بہت خوب بہت خوب۔ کہاں سمجھا زمانہ مرتبہ طفلان مسلم کا، فضیلت ڈھونڈتی ہے نقش پا طفلان مسلم کا۔ ہمیں یاد آ گئی ہے آج پھر اون و محمد کی، ہمیں یاد آ گئی ہے آج پھر اون و بہت اچھا ہے۔ محمد کی، سرے دریا جو دیکھا حوصلہ طفلان مسلم کا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں بقرعید کی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں آج کی نظامت کے لیے جناب جہازیب صاحب کو، جن کے الفاظ اور جن کی گفتگو پیکر علم و ادب ہے ماشاء اللہ سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظر بد سے بچائے اللہ۔ جہازیب بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں التماس کروں گا ہمارے نوجوان ایلیا حسن سے تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء موجود اللہ، ہیں جو بالکل بالکل، کیوں نہیں موجود ہوں گے، ضرور ہے۔ ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو ایلیا بھائی؟ میں دیکھتا ہوں۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے رفت بھائی آپ بیک اپ کے طور پہ تیار رہیے۔ میرے خیال سے وہ نہیں، غالباً دکھائی تو نہیں نہیں ابھی جوائن کیا ہے۔ رفت بھائی بسم اللہ کیجیے۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں آپ۔ میں بالکل۔ التماس کروں گا جناب علی جعفری صاحب سے کہ وہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں۔ جناب کی بلاری جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 51 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نعم الحسیب یا نعم الطبیب یا نعم الرقیب یا نعم القریب
یا نعم المجیب یا نعم الحبیب یا نعم الکفیل یا نعم الوکیل یا نعم المولا یا نعم النصیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، جی اے بہترین حساب کرنے والے، اے بہترین چارہ گر، اے بہترین نگہبان، اے وہ جو کتنا قریب ہے، اے وہ جو دعا قبول کرنے والا ہے، اے وہ جو بہترین محبوب ہے، اے وہ جو بہترین سرپرست ہے، اے وہ جو بہترین کارساز ہے، اے بہترین آقا، اے بہترین یاور، تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد۔ وعلى ماشاء اللہ، محمد۔ جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ علی بھائی۔ ہمارے آج کے اس مجلس کے جو بانی ہیں وہ ہیں جناب قبلہ جان رضوی صاحب۔ آپ تمام شرکاء سے التماس ہے کہ ہمارے جان بھائی کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل اعوذ خانہ کے باللہ مرحومین من کے لیے، الشیطان آپ تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے اللہم صل علی پڑھنے والا محمد۔ کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کرے۔ رب العالمین۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذین أنعمت انعمت عليهم غير الضالين. بسم الله بسم الرحمن اللہ الرحيم الرحمن قل هو الله الرحیم۔ أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. قل هو الله بسم اللہ أحد. الرحمن الرحیم، صل على اللہ محمد الصمد، الله مغفرة بسم ما اللہ يشاء. الرحمن الرحیم، محمد اللہ الصمد، صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللہم صل۔ ایک آپ سے اور بھی درخواست ہے کہ ہمارے راجہ سلطان مراد صاحب، ان کے لیے دعائے صحت اور تمام ہمارے شرکاء کے اہل و عیال میں، ملنے والوں میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، ان کے لیے 5 مرتبہ اما یوجیبو کا قبلہ ورد کروا دیجیے گا پلیز۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من بسم اللہ الشيطان الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن أمن يجيب امن المضطر یجیب إذا دعاه المضطر ويكشف اذا السوء. دعا یکشف أمن السوء، يجيب امن المضطر إذا یجیب دعاه المضطر ويكشف اذا السوء. دعا یکشف أمن السوء، يجيب امن المضطر إذا یجیب دعاه المضطر اذا دعا أمن یکشف السوء، يجيب المضطر إذا امن دعاه یجیب ويكشف السوء. المضطر اذا أمن دعا يجيب یکشف السوء، المضطر إذا امن دعاه ويكشف یجیب السوء. المضطر اذا دعا یکشف السوء۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار مورد نظر مریض کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. الہی آمین، لها الہی وبيها آمین، وعلى الہی آمین۔ وليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى وآل محمد، جزاکم اللہ خیر۔ محمد علی محمد، جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ میں سلام کے لیے التماس کروں گا جناب قبلہ رفت سلطان صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ما شاء اللہ. کریں جناب رفت سلطان صاحب۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم اللهم صل اللہم صل على علی محمد محمد وعلى وآل وعجل محمد۔ فرجهم. معذرت کے ساتھ کہ میں نے یہ اپنا مرثیہ کی ایک تیاری کی تھی، کوئی بات کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی سے مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک مرثیہ ہے، ہو جائے. مرثیہ بھی ٹھیک پیش ہے۔ کرتا ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بسم اللہ۔ تو وہ مختصر ہے مرثیہ۔ نہیں، آپ نے پورے بسم 4 اللہ. باندھ پڑھنے ہیں رفت بھائی۔ جی ہاں۔ جی۔ بسم اللہ. جب قتل ہوا سید والا، جب قتل ہوا لیچیے سید والا، ہائے 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 ہائے. بچوں پہ عجب حادثہ تقدیر نے ڈالا، کوئی نہ یتیموں کا رہا پوچھنے والا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہو بالا، گیسو بھی پریشان تھے کرتے بھی پھٹے تھے، خورشید سے منہ گردے
یتیمی سے اٹے تھے جب وہ ملعون ان کو دریا کے کنارے پہ لے آیا تو نامرد نے حملہ کیا تلوار اٹھا کر، سر رکھ دیا چھوٹے نے وہیں جلد بڑھا کر، تب ہاتھ سے چھوٹے کو بڑا بھائی ہٹا کر جا بیٹھا تہے تیرے، دو دم سر کو جھکا کر، تلوار چمکتی تھی تو ہٹ جاتا تھا بھائی، پھر دوڑ کے بھائی سے لپٹ جاتا تھا بھائی، یہ کہتا تھا تلوار بڑے پر نہ علم کر، ڈر تہرے خدا سے یہ جفا کرنا ستم کر، وہ کہتا تھا پہلے میرا سر تن سے قسم کر، مل لے میں گلے بھائی کے وقفہ کوئی دم کر، ایک وار میں سر دونوں کے تن پر سے اتر جائیں، ساتھ ہی رسی میں بندھے ساتھ ہی مر جائیں، ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر، دریا میں ستمگار نے دیکھا تنے اطہر، اور چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں، آیا جو شقی تیغے علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا، اور دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں، جب تک کہ تڑپتا رہا اس کا تن لاغر، ٹھہرا رہا پانی پہ بڑے کا تن اطہر، چھوٹے کو بھی جب ڈال دیا نہر کے اندر، جالب بسد شوق برادر سے برادر، جالپٹا بسد شوق برادر سے برادر، ڈوبتے تھے گاہے ابھر آتے تھے دونوں، خورشید سے دریا میں نظر آتے تھے دونوں، خورشید سے دریا میں نظر آتے تھے دونوں، جب قتل ہوا ایلچی سید والا۔ جزاک اللہ سلطان جزاک صاحب، اللہ، مولانا جزاک خلاف اللہ سلطان بھائی، ہاں جزاک جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت عمدہ بات۔ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ التماس کروں گا جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب کے سے سلام کے لیے تشریف لائیں۔ جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب۔
ہاں ایک دفعہ درود کا سہارا دے. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. چل پھر. جب آن محمد نے مولا کو پکارا، ہائے 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 جب آن محمد نے ہاں مولا کو پکارا ہوگا، معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا، جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. صدقہ ہے محمد اکبر اور علی اصغر کا، تو بیٹوں کی لاشوں پہ یہ سوچ کے ماں اجڑی ناشک بہایا ہوگا، جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھیں، مظلوم کیسے ان لاشوں کو جا کے تنہا اقتل سے اٹھایا ہوگا، جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. زینب کی گود بھی اجڑی اور بھائی کٹا مقتل میں، خیموں کو آگ لگی تھی، سجاد بیمار کو کیسے جلنے سے بچایا ہوگا، محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. کفار شام کی فوجیں گرتے ہوئے بھاگی ہوں گی، عباس کے شاگردوں نے اختر جب زور علی کا مقتل میں دکھایا ہوگا، جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا، جب محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. اللہم صل علی سلامت رہیے، سلام. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے. انیس بھائی آپ موجود ہیں؟ میں آپ سے بس ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی قبلہ کو درخواست کروں گا مجلس کے لیے، تو جیسے ہی قبلہ اختتام مجلس کریں گے تو آپ نے نوحہ پڑھنا ہے، تو آپ پھر تیار رہیے گا، جیسے ہی قبلہ ختم کرے تو آپ پڑھ دیجیے گا. انیس بھائی آپ موجود ہیں؟ بس مجھے بتا دیجیے.
ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے انیس صاحب؟ میرے خیال سے صاحب نوحی اپنے کے نام ٹائم سے تو نہیں۔ انشاءاللہ وہ نوحی کے ٹائم پہ آ جائیں گی مولانا نجات۔ اچھا چلے ٹھیک، بہت شکریہ۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب جون رضوی صاحب کے مرحومین کو اور آپ اپنے سبھی مرحومین کو شامل کر لیجئے، اِسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار محترم جناب جون رضوی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج کی مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین مقدر فرمایا ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرما، اور جو مریض ہیں اور مورد نظر بیمار ہیں راجہ صاحب پروردگار سبھی کو صحت و سلامتی شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ مؤمنین و مومنات شریک ہیں آج مجلس میں، پروردگار ان کی کوئی خاص حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما، آل محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں سبھی کی جان مال عزت آبرو ناموس بالخصوص پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، مجلس کی مناسبات میں 2 مناسبتیں آج ہیں۔ پہلی مناسبت تو مجلس کی یہی ہے کہ طفلان جناب مسلم کا تذکرہ ہو جائے، اور دوسری مناسبت جانتے ہیں آپ حضرات انشاءاللہ جو شب لگ رہی ہے وہ آج کی شب جو ہے وہ شب عید مباہلہ ہے، تو وہ بھی ایک انسان اسلام کی بہترین عید اور ایک بہترین صداقت کا اعلان ہے، جس میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعلان ہوا ہے۔
یہ دو مناسبتیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے شہزادے جناب محمد اور ابراہیم جو پسران مسلم یا یتیمان مسلم یا غریبان مسلم یا غریبہ کوفہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، کمال ہے اس کے اندر کہ شہزادے باوجود یہ کہ بڑی با کم سن تھے، لیکن وہ دو پیغام ہمیں اس طریقے سے دے کر کے گئے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں اتنے چھوٹے بچے خاندان بنی ہاشم کے علاوہ کوئی اور اس طریقے کا پیغام دے نہیں سکتا۔ جناب محمد ابراہیم کی خاصیت اگر ہم حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں اور جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں۔ شہزادی جناب ام البنین نے اپنی بیٹی جناب رقیہ کی اس طرح سے تربیت دی تھی جس طرح سے خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب زینب کی تربیت کی تھی اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی تربیت کی تھی۔ تو وہ تمام تاریخ جناب ام البنین کے سامنے تھی کہ شہزادی سلام اللہ علیہا نے جیسا کہ سنا تھا انہوں نے اور گھر میں رہ کر کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو پڑھا تھا اور شہزادی کی سیرت کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا، تو اسی کے اعتبار سے آپ نے جناب رقیہ کی جو ہے وہ تربیت فرمائی تھی۔ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اون محمد کی تربیت کی تھی، اسی طریقے سے جناب رقیہ نے محمد اور ابراہیم کی تربیت کی تھی۔ تو نہ محمد اور ابراہیم کم تھے میدان شجاعت میں، میدان علم میں، میدان کمال میں، اور نہ جناب اون محمد کم تھے میدان علم میں اور میدان شجاعت میں۔ ولو یہ کہ بچے تھے لیکن شجاعت میں ان کے یہاں بھی حیدر کرار کا لہو تھا، ان کے یہاں بھی حیدر کرار کا لہو تھا، اور ایک عظیم شخصیتیں تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے تربیت کا اذان گرامی، جس گھر میں معصومین زندگی گزار رہے ہوں اس گھر میں جب پروان چڑھتے ہیں بچے تو معصومین کی سیرت کو دیکھتے ہوئے پروان چڑھتے ہیں، اور جب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو بچے وہی کام کرتے ہیں جو اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، اس لیے کہ بہترین تربیت اپنے بزرگوں سے ہی بچوں کی طرف آتی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ محمد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تؤدبوا اولادکم باخلاقکم، تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے اخلاق کا ادب مت سکھاؤ، یعنی جو تمہارے پاس میں ہے، جو تمہارا زمانہ ہے وہ مت سکھاؤ۔ لا تؤدبوا، یعنی وہ ادب مت دو اپنی اولاد کو، باخلاقکم، جو تمہارا روش رہی ہے، جو تمہارا اخلاق رہا ہے۔ کیوں؟ لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، اس لیے کہ یہ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں آئے ہیں کہ وہ تمہارا دور نہیں ہے، تمہارا دور تو بہت پرانا دور تھا، یہ تو اب نیا دور ہے۔ بے شک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ مولا نے اس جملے میں پوری کائنات کی تادیب کو اور ادب کو سمجھا دیا ہے اور لوگوں کو تربیت کرنے کا سلیقہ بتا دیا کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت دینی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے زمانے والی تربیت دیں گے جو ہمارا بچپنا تھا تو ہمارا بچپنا کچھ اور تھا۔ آج کے جو زمانہ ایڈوانس زمانہ ہے اس میں جو بچے زندگی گزار رہے ہیں ان کا زمانہ اور ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارے زمانے میں تو چولہے پہ لکڑیوں کے ذریعے سے روٹیاں بنا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں چولہے پہ لکڑیوں سے روٹیاں تھوڑی نہ بن رہی ہیں۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہاں تو برگر کی باتیں ہو رہی ہیں، میک ڈونلڈس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو کافی شاپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم کہنے لگے فلاں ہماری دادی اماں یا اماں ہماری روٹیاں ایسے بناتی تھی، ان کی تربیت یہ تھی، ان کے طور طریقے ایسے تھے، تو اس زمانے کے جو بچے ہیں اس بات کو سمجھیں گے نہیں۔ اس زمانے کے بچے کو تو ہمیں تربیت دینی ہے، تو ہمیں بتانا ہے کون سے میک ڈونلڈس میں جانا ہے، کون سا برگر کھانا صحیح ہے، کس کافی شاپ میں جانا ہے، کون سی کافی کا استعمال کرنا ہے، کون سے پلے گراؤنڈ میں جانا ہے، کون سے کھیل کھیلنے ہیں، کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا ایک سلسلہ ہے جو امیر المومنین نئے زمانے کے اعتبار سے بتانا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو نئے زمانے کے اعتبار سے تربیت دو۔ سبحان اللہ۔ اب جب امیر المومنین ہمارے لیے اس بات کو فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تربیت مت دو، نئے زمانے کے اعتبار سے
ان کو تربیت دو، اس لیے کہ تمہارا جو زمانہ ہے وہ ان کا زمانہ دونوں کا فرق کرتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے جب جناب مسلم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے، جناب عبداللہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے، تو کیا اس زمانے کی تربیت کریں گے جس زمانے سے وہ پڑھ کے آئے ہیں، یا اس زمانے کی تربیت کریں گے کہ جس زمانے میں ان کو سامنا کرنا ہے؟ یہی تربیت جناب عبداللہ نے اون محمد کی تھی، یہی تربیت جناب مسلم نے محمد اور ابراہیم کی تھی۔ کہ تمہارا زمانہ اور ہے، ہمارا زمانہ اور تھا۔ تمہارے زمانے میں، تمہارے ہی بچپنے میں ہو سکتا ہے ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ جس میں تمہارے قدم لڑکھڑانے لگیں، تو تمہیں اپنے قدموں کے اندر لغزش نہیں لانی، لڑکھڑانا نہیں ہے، بلکہ وحدانیت پروردگار اور آل محمد کے دامن کو ہمیشہ تھام کے رکھنا ہے۔ اسی لیے تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب مسلم علیہ السلام کے بچوں کو جب قید کیا گیا ہے اور زندان بان جو مشکور ہے، اس کے سامنے آپ نے اپنی تربیت شدہ وہ تمام تاریخ کو جب اس کے سامنے دہرایا، اور اس نے کلمہ توحید جب وہ پڑھا کرتا تھا تو اس سے جا کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسے جانتے بھی ہو؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دونوں بچے، میں انہیں کیوں نہیں جانتا ہوں؟ کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہم اسی کی آل میں سے۔ ایک مرتبہ جیسی اس نے سنا تو گھبرا گیا، کہ تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اگر ان دونوں کو اسلامی تربیت نہ ہوتی تو پھر مشکور کو وہ کس طریقے سے بتاتے کہ ہم خاندان آل محمد میں سے ہیں، وحدانیت ہمارے یہاں پلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ ہے زان گرامی، یہ تربیت کا اثر تھا کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے وحدانیت پروردگار کو بتایا کہ وہ خدا جل جلالہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اتنی کم سنی میں انہوں نے توحید کا درس مشکور کو دیا۔ دوسرا توحید کا درس انہوں نے، توحید کے درس کے بعد رسالت کا درس دیا، اور رسالت کے درس میں یہ کہا کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، نام لے رہے ہو، وہ ہمارے ہی تو جد ہے، ہم اسی خاندان سے تو ہیں۔ یہ کیا کیا؟ اور دوسرے مرحلے میں یہ ایک مسئلہ ہوا تو وہ نرم دل ہوا، وہ محب اہل بیت تھا، قدموں میں گرا، اس نے کہا میں ٹھیک ہے رات کو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد زان گرامی دوسرے مرحلے میں یہ دو چیزیں جناب محمد اور ابراہیم کے یہاں اس کم عمری میں پائی جا رہی، اور وہ دونوں چیزوں، پہلی وحدانیت پروردگار لا الہ الا اللہ، دوسری رسالت الہی، اور رسالت الہی کے ساتھ ساتھ محبت آل محمد۔ کمال ہے جان گرامی، اتنی کم عمر میں اپنے خاندان کا تعارف کرانا یہ محمد ابراہیم کرا سکتے، دنیا کا کوئی دوسرا بچہ نہیں کرا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جناب محمد اور ابراہیم ہی کا کرشمہ ہے، یہ انہی کو اعزاز جاتا، یہ ایوارڈ انہی کو جائے گا، یہ نتیجہ انہی کے حق میں ہے، یہ تمام امتیازات و ممتازیت انہی کے حق میں ہے زان گرامی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے پہچانوایا۔ پہلے مرحلے میں اللہ کی وحدانیت، دوسرے مرحلے میں محمد مصطفیٰ اور آل محمد کی محبت کا تذکرہ۔ جب دوسرا مرحلہ ان کے سامنے آیا اور حارث نے انہیں چاہا کہ قتل کریں، جیسا بھی آپ مرثیے میں شروع میں سن رہے تھے زان گرامی جامع رفعت بھائی صاحب سے، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا وہ جو اشعار تھے اس میں یہی جملہ ملتا ہے زان گرامی جو تاریخ نے لکھا ہے کہ اچھا تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ 2 رکعت نماز بتا رہی تھی کہ وحدانیت پروردگار کا جاتے 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 اعلان کرنا چاہتے تھے کہ ہم خدا والے بندے ہیں، باوجود کہ معصوم بچے ہیں، باوجود کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا نہ ہو، یہ وہ شخصیتیں ہیں، لیکن جاتے جاتے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا، باوجود کہ نابالغ ہیں، ایسے گھرانے میں پرورش پائی ہے، نماز نہ بھی پڑھنا ہو، لیکن نہیں، چونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی کہ بتانا ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں آل محمد کا پیغام پہنچایا، وہ کیا؟ اچھا تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو قتل مت کر، ہمیں بازار میں بیچ دے، اس سے کہیں زیادہ تجھے قیمت ملے گی۔ خدا کی قسم یہ جملے ہیں تاریخ نے جو لکھے ہیں، تو ہمیں بازار میں بیچ دے، تجھے قیمت زیادہ ملے گی، اس لیے کہ تو ہمیں قتل کرے گا تو پھر رسول اللہ کو قیامت میں منہ کیا دکھائے گا؟ یہ جملے ہیں کہ نہیں تاریخ کے؟ تو پہلے مرحلے میں نماز بتائی، یعنی اس کم سنی میں، دوسرے مرحلے میں آل محمد کی پہچان بتائی کہ ہم خاندانی رسالت سے ہیں۔ آپ دیکھیے کس اعتبار سے محمد ابراہیم کی
تربیت ہوئی ہوگی کہ دونوں مرحلے میں کامیابی نے اگر صحرا باندھا ہے تو محمد ابراہیم کے سر باندھا ہے، جسے تاریخ میں آج تک یاد کیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں یاد تو حارث کو بھی کیا جا رہا ہے، تاریخ میں یاد تو محمد ابراہیم کو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن درود و سلام کے ساتھ محمد اور ابراہیم کو یاد کیا جا رہا ہے، اور لعنت کے سبحان ساتھ اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ، واہ واہ واہ، واہ کیا واہ بات، واہ بے شک۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و وآل علی محمد۔ سے واہ اندازہ لگائیے زانے گرامی۔ اور پھر تربیت کے اعتبار سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم والسلام، صلی علی محمد وآل محمد۔ امام ارشاد فرماتے جو بچہ، دیکھیں تربیت ایک اہم ہے، اور ان معصومین کی، چھوٹے معصومین کی مجلس کرنے سے، جو معصوم بچے ہیں ان کی مجلس سے ہمیں گوشہ ملتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے جو بچہ کسی قوم میں پرورش پاتا ہو اور برائی سے بچنے کے آداب نہیں سیکھتا ہو، ایک قوم ہے بچے پال رہی ہے لیکن اس قوم کے بچے برائی سے بچنے کے آداب ہی نہیں سیکھ رہے ہیں، تو اللہ اس قوم کو پہلی سزا یہ دیتا، سزائیں تو بہت ملیں گی، سب سے پہلی سزا اس قوم کو یہ دیتا ہے کہ پروردگار اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ یعنی چھٹے امام ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، بے شک، واہ، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو، اس لیے کہ یہ ذخیرہ ہے ہمارے لیے آئندہ آنے والے مسائل کے لیے زانے گرامی۔ تو اس موقع پر جناب محمد ابراہیم کی تربیت، اور پھر تاریخ اسلام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، اب یہ کہیں بحث طولانی نہ ہو جائے اور مجھے اس طرف بھی آنا ہے، جناب خود مسلم کا کردار، میں جناب مسلم پہ تو مجلس پڑھ چکا ہوں لیکن میں 2 جملے پڑھوں۔ 15 رمضان المبارک تک اتنے خطوط آ گئے، جب 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے ہیں، اور 3 شعبان سے لے کے 15 رمضان المبارک تک تقریباً 1 مہینہ 8 دن کا وقفہ ہوتا ہے اور زیادہ، تو اتنے خطوط آ گئے کہ امام حسین علیہ السلام نے مسئلہ سمجھتے ہوئے جناب مسلم کو بھیجا کہ جاؤ آپ کوفے میں ہمارے سفیر بن کے جاؤ، ہماری طرف سے نمائندے بن کے جاؤ، اور وہ بھی الفاظ جو استعمال کیے میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں۔ اور 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم چلے ہیں مکے سے، پہلے مدینے پہنچے، اب تاریخ نے یہاں 2 روایات لکھی ہیں، میں ان میں سے ایک پڑھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مسلم جب پہنچے ہیں سرزمین کوفہ پر، تو انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو لیا ہے اپنی نانی سے، یعنی جناب ام البنین کے پاس دونوں بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے، تو دونوں بچے ان کے ساتھ میں نے کہا تاریخ 2 ہے، میں صرف ایک پڑھ رہا ہوں۔ دونوں بچے کوفے سے جناب دونوں بچے مدینے سے ساتھ میں ہوئے ہیں کوفے جانے کے لیے جناب مسلم کے لیے، اور جناب مسلم کے ساتھ گئے۔ جناب مسلم علیہ السلام تقریباً 6 تاریخ کو شوال کی، یعنی 15 رمضان کو مکے سے چلے مدینے پہنچے، مدینے سے جا رہے ہیں کوفے جا رہے ہیں، تو تقریباً 6 شوال المکرم یعنی عید کی 6 تاریخ کو آپ پہنچے ہیں کوفے میں۔ جب آپ پہنچے تو بچے آپ کے ساتھ میں ہیں، سلیمان بن سلید خزائی کے گھر آپ کے ساتھ میں، مختار ثقفی کے گھر آپ کے ساتھ میں ہیں، یہ تمام جو تاریخ علماء نے لکھا، جیسے شیخ صدوق وغیرہ نے، شیخ مفید نے تو خیر اس میں اختلاف فرمایا، لیکن جو علماء نے ہمارے پاس میں تاریخ لکھی ہے، جیسے ایک کتاب جواد ذہنی صاحب کی ہے، جواد ذہنی صاحب کا ترجمہ آپ کے ملک سے کیا ہے جناب ناصر راجہ جاڑا صاحب نے، اردو میں ترجمہ اس کا کیا آپ کے یہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں زانے گرامی، اور اس میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ دونوں بچے ساتھ میں، لیکن جب ایک مرتبہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بچے بچھڑ گئے وہاں سے، جب بچھڑے ہیں تو پھر اپنا تعارف کراتے پھرتے کہ ہم کون ہیں، بر بنائے روایات، بر بنائے تاریخ، تعارف کراتے پھرتے۔ تو جناب مسلم 6 تاریخ کو پہنچے، اور 6 شوال سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یہ تقریباً 2 مہینے 3 یا 4 دن ہوتے ہیں، یہ 2 مہینے 3 سے 4 دن جناب مسلم نے صرف پیغام امامت و ولایت و وحدانیت پروردگار ہی پہنچایا ہے۔ یہی تو تربیت آل محمد کی، جہاں رہیں، جن حالات میں رہیں، جس جگہ پہ رہیں، صرف ایک ہی پیغام پہنچایا، وحدانیت پروردگار کیا ہے، رسالت کیا ہے، ولایت امیر المومنین کیا ہے، ولایت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، خاندان عصمت و طہارت کیا، یہی پیغام پہنچایا۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں رچا بسا ہی رکھا تھا آل محمد کی محبت کو،
سبحان اللہ. اور اس کا صلہ اللہ نے بھی انہیں اتنا عطا فرمایا. پہلے مرحلے میں تو شہادت نصیب ہوئی، ہوشا نصیب شہادت مل جانا معمولی بات تو ہے نہیں عزیزان گرامی، شہادت نصیب ہوئی. دوسرے مرحلے میں دنیا بھلے سے ختم ہو جائے، قیامت آ جائے گی، لیکن تاریخ کے سینے سے یا صفحہ ہستی سے جناب مسلم ابن عقیل یا محمد ابن مسلم یا ابراہیم ابن مسلم کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ اجر اور صلہ ہے اللہ کی سبحان جانب سے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے زان گرامی. یہ تاریخ نے لکھا ہے، اپنے دامن میں جگہ دی ہے. یہ اتنی عظیم شخصیت ہے. تو یہ سوال یہیں سے تو شروع ہوا. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ تو اس لیے کیا ہے کہ جا کے ان کی مجلس ہے، اور تھوڑا سا تذکرہ میں یہ بھی کر لوں گا وقت کے اعتبار سے تاکہ دونوں مناسبتیں میری پوری ہو جائیں. سب سے اہم مسئلہ پیغمبر کی حیات کا، یہ بات تو ہم نے پیغمبر کے 50 برس کے بعد کی. خود پیغمبر کی حیات کا جو مسئلہ ہے زان گرامی، یہ دعوت مباہلہ دینا یہ ہے کیا؟ آخر وجہ کیا تھی دعوت مباہلہ دینے کی؟ سبب کیا تھا دعوت مباہلہ دینے کا؟ یہ کیوں ہوا تھا ایسا؟ اس کے اندر تو تاریخ لکھے گی نا، اپنے دامن میں اس باتوں کو جگہ دے گی کہ تاریخ مباہلہ جو ہے وہ کس طریقے سے پیش آیا اور کیوں پیش آیا. مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کر دوں. یہ جو نجران ہے نا، یہ نجران یمن اور سعودی کے سرحد سے ملتی ہوئی ایک جگہ ہے. پہلے تو چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، ولیج تھا، بعد میں وہ قصبہ بنا، پھر وہ شہر بنا. یہ نجران یمن اور سعودی کے جو بارڈر کے اوپر ملتا ہوا ایک خطہ ہے جہاں نجران ہے. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں، یہ جو 3 صدی عیسوی ہجری کی بات نہیں کر رہا، آج سے 1700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ جو عیسائی ہیں یہ نجران میں آ کے بسے تھے. جہاں سے بھی گئے ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ لوگ نجران میں آ کے بسے تھے. اور 4 5ویں صدی میں نجران میں اتنے عیسائی آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنا مرکز ہی بنا لیا تھا، اپنا مرکز. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسلام نہیں آیا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی. پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور پیغمبر نے اعلان بعثت و اعلان رسالت فرمایا ہے، تو پیغمبر نے مسلمان کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے ہر قوم کو، ہر مذہب کو خطوط لکھنا شروع کیے، جو مکے سے بھی لکھے اور مدینے سے بھی لکھے. جب آپ مدینے میں تھے تو آپ نے اہل نجران کو خط لکھا تھا. یہ وہی نجرانی ہے زان گرامی جن کا تذکرہ میں نے کہا کہ جو 3 صدی میں وہاں آئے تھے، اور 5ویں میں، 4 اور 5ویں صدی میں بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے. ان لوگوں کو خط لکھا، ان کے قبیلے والوں کو خط لکھا. ان کے قبیلے 2 بڑے مشہور تھے، ایک عاقب کا قبیلہ اور ایک قبیلہ جو تھا وہ سید کا قبیلہ تھا، سردار تھے اپنے قبیلوں کے. انہیں خط لکھا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا، اپنا وفد بھیجا تھا. اپنے وفد بھیجنے کے بعد میں گفتگو شنید ہوئی، وہ بحث طولانی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ لوگ جب مدینے آ گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے جب ملاقات کی تھی تو 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل انہیں قرآن کی آیتیں سناتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، خدا عالم کی طرف سے دعوت دیتے رہے. لیکن یہ ایک ہی بات پہ اپنی ضد پر باقی تھے. عیسائی کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے نہیں، خود عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہے، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایک نظریہ ان کا یہ تھا. دوسرا نظریہ ان کا تھا نہیں، عیسیٰ جو ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ایک تثلیث کے بھی قائل تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تینوں نظریے پائے جاتے تھے. پیغمبر مسلسل انہیں دعوت دیتے نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ عیسیٰ اللہ ہے، نہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. اچھا، وہ مناظرات آپ نے کئی بار اپنی مجلسوں میں سنے، مجھ سے بھی سنے، دوسرے مومنین واعظین اور خطبہ سے بھی سنے، وہاں میں نہیں جانا چاہتا. بس ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. مثال کے طور پر ذہن گرامی، انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ دلیل ہے اللہ کا بیٹا ہونا. تو پیغمبر اسلام نے یہی تو جملہ کہا تھا، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا عیسیٰ کا دلیل ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آپ کا خیال آدم کے بارے میں کیا ہے؟ بھئی حضرت آدم تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ مبہوت ہوئے تھے.
وہ وہاں پہ لاجواب بنے تھے. تو اس جب 3 دن تک آپ حضرات میرے ساتھ میں ہیں نا اذان گرامی, جی 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 ایک درود پڑھ دیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد محمد و وآل آل محمد. اب 3 دن تک جب سمجھاتے رہے پیغمبر, ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو اب اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی جو میں نے سرنامے کلام قرار دی ہے کہ اے رسول کہہ دو فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آنے کے بعد میں بھی کٹ دھرمی پہ اپنی ہے, ہٹ دھرمی میں اپنی باقی ہے, کج فہمی میں اپنی باقی ہے, تو اب تم ان سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تم ان سے پیغمبر کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, نہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں. قرآن کی ظرافت پہچانیے, قرآن کی زیرکی دیکھیے, قرآن کے اندر اس کا لف و نشر جو ہے اور اس کی ترتیب دیکھیے. اللہ نے پیغمبر سے کیا پیغام پہنچوایا, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یعنی جب مرحلہ میدان عمل کا آئے گا تو ہم پہلے اپنی اولاد کو پیش کریں گے, بعد میں تمہارا دام رکھا گیا, کیا بات, بعد میں تمہیں بلایا جا رہا. اب نہ آنا, ہمارے بیٹے پہلے آئیں گے, وہ ابناؤکم تم بعد میں لاؤ. یعنی مرحلہ اس میں یہاں تک پہنچا کہ ہم جب مرحلہ اسلام کی دعوت دیتے تو اپنی قربانیاں پہلے دیں گے, صرف تمہاری اولادوں کو نہیں بلا رہے, پہلے ہم اپنی اولاد پیش کریں گے. سبحان اللہ. تمہاری عورتوں کو نہیں بلا رہے, پہلے ہم اپنی عورتیں پیش کریں گے. تمہارے نفسوں کو نہیں بلا رہے, پہلے ہم اپنے نفس پیش کریں گے. یہ ہے تاریخ اسلام عزیزان گرامی, یہ ہے قرآن مجید کی نزاکت, یہ ہے قرآن مجید کی لطافت. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اس میں بھی بہت ساری باتیں. آخر کا جو جملہ ہے آیہ کریمہ کا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین, یہ کاذبین کے اوپر الف لام آیا. یہ الف لام کاذبین کے اوپر کیوں آیا؟ لعنت اللہ علی کاذبین بھی ہو سکتا تھا, علی الکاذبین کیوں آیا؟ یہ الف لام عہد حضوری کا ہے. عہد حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو جھوٹے ہوں گے نا اس مباہلے میں, ان پہ لعنت بھیجی جائے گی. دوسروں سے بحث نہیں ہے آج. توجہ توجہ, وہاں اللہ نے الگ سے فرما رکھا جھوٹوں پہ لعنت ہے, لیکن آج کی لعنت ان پہ ہوگی جو آج جھوٹ بولیں گے. توجہ ایک نقطے کی طرف توجہ دینا چاہوں, آج جو جھوٹ بولیں گے, یعنی پنجتن پاک کے مقابلے میں جو آج آئے گا اس پہ جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. یعنی پیغمبر کی زبان سے اللہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے. جب کبھی بھی کوئی پیغمبر کے سامنے یا علی کے سامنے یا فاطمہ کے سامنے یا حسن حسین کے مقابلے پائے گا, وہ جھوٹا ہوگا اور اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہی تو اللہ. پیغام ہے نا علی الکاذبین. یہ وہی الف لام ہے جس طریقے سے آئے اکمال میں الف لام آیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن, آج کے دن, یعنی آج جو غدیر کا دن ہے, آج ہم نے دن مکمل کیا ہے. یہاں بھی الف لام عہد حضوری بیان فرما رہا ہے, یعنی اس سے پہلے تمہارا دین مکمل نہیں ہوا. وہاں الف لام لا کے بتایا ولایت علی پہ دین مکمل ہوا, یا الف لام لا کے بتایا ان کے مقابلے پہ جو آج آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم. یہ مباہلہ ہے زانے گرامی, ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا یہ مباہلہ 9 ہجری کا ہے یا 10 ہجری کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا, آیا 24 ذی الحجہ 9 ہجری کی ہے یہ, یا 24 ذی الحجہ 10 ہجری کی ہے یہ؟ اچھا, مجھے دونوں تاریخیں ملی ہیں, میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا 9 ذی الحجہ, کچھ وہ 9 ہجری, 24 ذی الحجہ 9 ہجری. کچھ لوگوں نے کہا کہ 24 ذی الحجہ 10 ہجری میں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جانے گرامی, جو میرا ذہن کام کر رہا, میرے ذہن کو حجت تو ہے نہیں, یا میرا ذہن کوئی آخری فیصلہ تو ہے نہیں, لیکن بہرحال اس میں ایک فضیلت کا گوشہ میں نے دیکھا. اگر ہوا ہے 9 ذی الحجہ یہ 9 ہجری میں, تو 9 ہجری آئی ہے غدیر سے پہلے. توجہ, چونکہ غدیر ہوئی ہے 10ویں ہجری میں, غدیر سے پہلے آئی ہے. تو پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں غدیر کے اعلان سے پہلے کہ یہ صرف میرے اہل بیت ہیں جنہیں میں لے کے جا رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں, مجاہدہ ہو رہا ہے.
میرے اہل بیت صرف یہ ہیں، یعنی پوری امت مسلمہ کے سامنے پیغمبر نے دوسری امتوں کے سامنے 9 ہجری میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ واہ اگر میرے گھرانے کی بات کرو کہ اہل بیت کون ہے تو آئے مباہلہ میں لے جا کر بتا دوں گا کہ صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہی اہل ہیں، بیت ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی ماشاء- کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، بے شک، غربت ضرور ہو سکتی ہے کیا لیکن بات، میرے اہل بیت میں نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ، واہ واہ توجہ واہ، چاہ رہا ہوں، اور اگر غدیر کے بعد میں یہ اعلان ہوا ہے، ہاں توجہ چاہ ہاں رہا ہوں، غدیر کے بعد میں اعلان ہوا ہے تو پھر رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی وصایت، اپنی خلافت علی کو دی ہے، واہ اور واہ، وہ علی ان اہل بیت میں ہے جنہیں میں مباہلے میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد اللہم اللهم صلی صل علی على صل علی محمد محمد محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ۔ میں 2 باتیں اور پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا اگر آپ حضرات کی اجازت ہو، بسم اللہ اور میں بسم اللہ صلوات سے قبلہ، اندازہ لگا لوں گا آپ حضرات کی۔ ماشاء بسم اللہ، اللہ قبلہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صل اللہم صل علی علی آل محمد وعلی محمد، آل محمد۔ چونکہ مجھے الحمدللہ تھوڑا سا آج وقت ملا ہے تو میں یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ میں جن باتوں کو ضروری سمجھتا ہوں عزیزان گرامی، جو مباہلے سے متعلق ہے۔ اب مسئلہ سب سے بڑا کیا ہوا، آپ نے دیکھا اگر مباہلہ ہوا ہے غدیر کے بعد یا مباہلہ ہوا ہے غدیر سے پہلے ہجری کے اختلاف کے ساتھ، تو لوگوں نے غدیر کے مسئلے میں چونکہ اعلان عام تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، تو غدیر کو تو لوگ چھپا نہ سکے۔ کیوں نہ چھپا سکے کہ بھئی کس کس سے کہیں گے غدیر نہ ہوئی، چونکہ گواہی دینے والے 1,25,000 آدمی تھے، کس کس سے کہتے؟ تو انہوں نے ایک مشن نکالا۔ مشن کیا نکالا کہ بھئی غدیر تو ہم چھپا نہیں سکتے، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ غدیر میں جو لفظ مولا استعمال کیا ہے اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ اور نہیں کیا آپ نے زانی کیا بات، گرامی، کیا بڑا بات، قیمتی جملہ میں نے آپ کی خدمت میں ماشاء دیا۔ اللہ ماشاء اللہ، غدیر میں جو لفظ مولا ہے اس کے معنی بدل دیتے ہیں جی جی، تاکہ کم سے کم یہ ہو جائے گا کہ غدیر کم رنگ ہو جائے، تاکہ لوگ غدیر کو تو چھپا نہیں سکیں گے، لہذا انہوں نے مولا کے معنی میں تعویلات پیش شروع کر دی۔ تو پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں عزیزان گرامی انہوں نے میدان مباہلہ کو تو جھٹلا نہ سکے یہ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر سب کے سامنے اہل بیت کو لے کر کے گئے تھے، قرآن، اپنوں کی تو بات چھوڑو، وہاں تو غیروں نے بھی گواہی دی۔ یہ تو وہ لوگوں کے ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ جزا اپنی ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، چاند کو اشارہ کریں گے تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، واہ سورج کو اشارہ کریں گے تو پلٹ آئے گا، اس لیے کہ سارے منظر لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اپنوں کی بات چھوڑو، وہاں تو غیر بھی گواہی دیں گے کہاں مباہلہ ہوا۔ تو سبحان انہوں نے سوچا اب مباہلے کو تو چھپا نہیں سکتے، لیکن مباہلے کی شخصیتوں کو چھپانے کی انہوں نے کوشش کی۔ کی، آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اچھا، تاریخ کا لمحہ ہے، میں نے بڑی محنت کی اسے جمع کرنے میں، ماشاء اللہ، تاریخ کا لمحہ ہے۔ انہوں نے مباہلے کی شخصیتوں کو چھپانے کی کوشش کی بے کہ شک، اہل بیت میں کس کو لے کر کے گئے تھے، مباہلہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مباہلہ جیت گئے، اچھا میں پڑھ رہا ہوں کتاب بخاری سے، اس ماشاء کا اللہ، باب نمبر 73 ہے، باب قصہ اہل نجران میں، اس کی حدیث نمبر ہے 4380۔ اس میں کتاب بخاری سے آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جب پیغمبر مباہلہ جیت گئے تو پیغمبر کے کچھ اصحاب تھے، پیغمبر کے جاننے والے موجود تھے، ان میں سے جب عیسائیوں نے کہا ہم ہار گئے ہیں، ہم آپ کو جزیہ ٹیکس دیں گے، تو پیغمبر نے ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن جراح کو بلند کیا، کھڑا کیا، اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ تمہیں جزیہ لینے جانا ہے، یعنی ٹیکس لینے تمہیں جانا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ اور یہ نہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں کسے کسے لے کے گئے، یہ نہیں لکھا۔ انہوں نے تاریخ کو ابو عبیدہ بن جراح کی طرح موڑا کہ وہ سب سے زیادہ معتبر تھا، سب سے زیادہ عظیم تھا، یعنی ابو عبیدہ بن جراح کو بنا رہے ہیں مباہلے کا مصداق۔ مصداق، اللہ کیوں بنا رہے ہیں ابو عبیدہ بیقلی، بن جراح کو مباہلہ کا مصداق؟ اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح کو اگر مباہلہ کا مصداق نہ بنائے اور فاطمہ زہرا کو، حسن کو، حسین کو، علی کو مباہلہ کا مصداق بنائیں گے
تو اب ان کے ذہن میں یہ تو بات کھٹک رہی تھی اور رہی ہے کہ اب جب بھی ہم ان کے مقابلے پہ آئیں گے تو اللہ کی لعنت ہم پہ برستی رہے گی، لہذا ہم شخصیتوں کو چھپا کے ابو عبیدہ کو سامنے لے آتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی تاریخ، یہ لکھا ہے، تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے، مشاہدہ فرمائیے گا۔ انہوں نے آل محمد کو چھپانا چاہا، لیکن خداوند عالم جن کا تذکرہ آسمان پہ کر رہا ہو، جنہیں وہاں پہچنوا رہا ہو، جہاں ملائکہ میں جن کا جشن منایا جا رہا ہو، ملائکہ جہاں ان کی مصیبت پڑھ کے آنسو بہا رہے ہوں، ان کا تذکرہ کون روک سکتا ہے؟ بات چلی تھی محمد ابراہیم سے، وحدانیت پروردگار سے، بات چلی آ کر رسالت کے اوپر، مباہلے کے اوپر کی، بس دو جملے مصائب کے پڑھ کے، چونکہ ماشاءاللہ 2 سلام مرسی ہوئے ہیں اور بہت بہترین ذریعہ اور رختہ طاری ہوئی مجلس مقبول ہے ماشاءاللہ سے، 2 جملے پڑھ کے، جس وقت یہ حارث ملعون دونوں شہزادوں کے بال پکڑ کے قید کر کے دنیا کے کنارے لایا ہے، تو اس وقت قتل کرنا چاہتا ہے، محمد نے کہا ہمیں قتل نہ کر، ابراہیم نے کہا ہمیں قتل نہ کر، یتیمان مسلم نے کہا ہمیں قتل نہ کر، اسیران نے کہا ہمیں قتل نہ کر، ہمیں بازاروں میں بھیج دے، تجھے زیادہ قیمت مل جائے گی۔ تو کہتا نہیں، میں اپنے زیاد سے قیمت لینا چاہتا ہوں۔ اس نے 2000 دینار انعام رکھا ہے۔ تو جب شہزادوں نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی سہارا نہیں ہے، آواز جب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، جاتے جاتے اللہ کا پیغام دے کر جا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بس جیسی نماز ختم ہوئی، ایک مرتبہ اس شقی نے تلوار اٹھائی، محمد کے سر پہ مارنا چاہتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میرے بڑے بھائی کو قتل نہ کر، پہلے مجھے قتل کر دے۔ وہ چھوٹے کی طرف بڑھا تو بڑے بھائی نے کہا نہیں، میں اس کے باپ کی جگہ یہاں موجود ہوں، مجھے قتل کر دے۔ وہ شقی کہتا مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے ابن زیاد سے نام حاصل کرنا ہے۔ بس عزادارو قیامت کا منظر تھا، اس نے اس طریقے سے بڑے بھائی کی گردن پر تلوار سے وار کیا، بھائی کا سر جدا ہوا، سر کو ایک تھیلی میں بوری میں ڈالا، بڑے بھائی کی لاش کو دریا کے حوالے کیا۔ عزادارو جیسی لاش کو دریا کے حوالے کیا، چھوٹے بھائی نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے بھیا کے جنازے کو دیا۔ اب یہ جملہ میرا نہیں ہے، میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے علامہ شہید ناصر عباس سے یہ جملہ سنا، وہ کہتے ہیں جب ملعون بڑے کی لاش کو دریا کے حوالے کر کے آ رہا تھا، اس وقت چھوٹا بھائی سر جھکائے کھڑا تھا کہ لے مجھے بھی ذبح کر دے، میرا زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس شقی نے چھوٹے بھائی کے تلوار لگائی، سر بدن سے جدا ہوا، اس سر کو بھی تھیلی میں ڈالا، اور جناب ابراہیم کی لاش کو بھی دریا میں پھینکا۔ دونوں لاشیں جس وقت جمع ہوئی، دونوں آپس میں بغل گیر ہو کر کے سب میں چلتے لگی۔ مارے گئے مسلم کے بندے، یتیمان مسلم، اسیران کوفہ، اللہ علی قوم الظالمین، یعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا مولانا سلامت ہے۔ معاف کروں گا اسماعیل حسن صاحب سے، نوحے کے لیے تشریف لائیں جناب اسماعیل حسن صاحب۔ کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، مسلم کے شہزادے، مسلم کے شہزادے، نہ جانے کتنے دن سے، نہ جانے کتنے دن سے دونوں ہیں بھوکے پیاسے، کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، مارے گئے ہیں مسلم پردیس میں ستم ہے، مارا ہے کوفیوں نے مظلوم
کو یہ غم ہے، اور اب یتیم مسلم چھپتے ہیں اشکیوں سے، نہ جانے کتنے دن سے دونوں ہیں بھوکے پیاسے، کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، مسلم کا پہلے لاشا بازار میں پھرایا، لیکن ستم گروں کو پھر بھی نہ چین آیا، اب چاہتے ہیں ظالم بچوں کے دیکھے لاشیں، نہ جانے کتنے دن سے، نہ جانے کتنے دن سے دونوں ہیں بھوکے پیاسے، کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سہمے ہوئے ڈرے سے، گلیوں میں پھر رہے ہیں کوفے کی دونوں بچے، کوئی نظر جو آ کر، کوئی نہیں جو آ کر دے دے انہیں دلاسے، کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، زخمی ہے دونوں بھائی، دونوں تھکے ہوئے ہیں، بابا کو ڈھونڈتے ہیں، ہر دم تڑپ رہے ہیں، معبود میرے ان کو بابا سے تو ملا دے، نہ جانے کتنے دن سے، نہ جانے کتنے دن سے دونوں ہیں بھوکے پیاسے، کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، سلمان کم سینوں پر کیسا ستم ہوا ہے، دریا کنارے جب کے سر کو قلم کیا ہے تیرتے ہیں لاشیں، ہے تیرتے ہیں لاشیں، دریا میں ہاتھ تھامے، کوفے میں در بدر ہے، کوفے میں در بدر ہے، مسلم کے شہزادے نہ جانے کتنے دن سے دونوں تھے بھوکے پیاسے، کوفے میں در بدر ہے، یا حسین جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک ماشاء اللہ، اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت جزاک اللہ، رہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تماس کروں گا ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب تو سب سے پہلے اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس، اس مقبول مجلس کے، خصوصاً اس کے بانی محترم جان رضوی صاحب مرحومین کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور ان تمام مرحومین کی جو ظلم سے مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پڑھنے والا باقی نہ رہا، ان کی طرف سے میں حاصل کرتا ہوں۔ متوجہ زیارت شہزادے یتیمان مسلم،
السلام علیکم یا قرۃ عین الرسول السلام علیکم یا ناصر سبت رسول اللہ السلام علیکم ایہا السابقان فی شہادت من ذی رحم رسول اللہ السلام علیکم ایہا الشہیدان فی نصرت دین اللہ السلام علیکم ایہا المظلومان قتیلان بعرض کربلا السلام علیکم ایہا المظلومان بیدی الاشقیاء السلام علیکم ایہا المخلفان من مسلم بن اخیل قتیل السلام علیکم ایہا الذبیحان من نسل اسماعیل السلام علیکم ایہا الحیان المرزوقان عند ربکم الجلیل اشہد انکما جہدتما فی نصرت دین اللہ و حمایت عطر رسول اللہ حق جہاد جزاکم اللہ عنہ وعن نبیہ و اہل بیتی وعن الاسلام واہل افضل جزاء الشہداء وعن ما حظوظ السعداء وارفع درجات الاتقیاء والحکماء حقکم اللہ وإیانا بحقکما وبأیابئکم الشرفاء من الانبیاء والاوصیاء والشہداء والصلحاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان الامان الامان من فتن الزمان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سب کے عبادات اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت دے عمر. آمین آمین آمین. میں التماس کروں گا ہمارے آج کے بانی مجلس جناب قبلہ جان رضوی صاحب سے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں. جناب قبلہ جان رضوی صاحب. جناب جی جان بھائی آپ موجود ہیں؟ مفتی صاحب جی حاضر ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں سب سے پہلے میرا سلام تمام شرکا محترم شرکا کی خدمت میں. وعلیکم السلام. سلام. مجلس اعضا اور خطاب ماشاءاللہ بہت تحقیقی اور علمی ہمیشہ کی طرح بے شک رہا ہے. اور مولا طول عمر عطا کرے. آمین آمین آمین. میں شکریہ چاہتا تو تھا یہ سب کو فردن کروں، مگر میں دل و جان سے شکر گزار ہوں سب کا. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے. آپ نے ہمیشہ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں آپ سب لوگ بڑے دل سے اور دل و جان سے کلام تلاش کرتے ہیں، اچھے بہترین تعصب کلام لاتے ہیں اور پھر سنانا بھی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا جیسے زاہد جعفری صاحب
اور رفت بھائی سبحان اللہ کیا کلام ہے اور کیا سناتے ہیں، بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑا شکر گزار ہوں۔ اور آپ نے ابھی نوحہ اور اسماعیل صاحب نے بھی نوحہ پیش کیا، بہترین، بے اللہ شک جزائے خیر دے۔ بہت خوب نوحہ بے تھا، شک بے شک۔ بے شک ہاں، اور میں ڈاکٹر کنور آدمی صاحب کا تو ہمیشہ، جہاں بہت سارے آپ کے مسلسل ایسوسیشن ہے، نظامت میں بھی آپ ماشاءاللہ، میں تعریف کم از کم ان کے سامنے مت ہمارے بولیے۔ جہاں سے بھائی تو نہیں نہیں ماشاءاللہ ماسٹر ہی ہے نا، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ، بے شک میں بڑا معترف ہوں آپ کے آرٹ کا، ماشاء آپ اللہ کی محنت کا، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک پورے ایک پروگرام کی فلو کا تعلق ہے اور آرگنائزیشن کا تعلق ہے، بے شک اس کا کلیدی کردار تو ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا ہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک میں محسوس کرتا ہوں اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جس کو کر دیتے ہیں تو ہاں، مولا سلامت رکھے آمین آمین ڈاکٹر آمین۔ صاحب کو اور سب کو فردن پروردگار طول عمر عطا کرے، آمین بہترین آمین، آپ تندرستی بھی دے سلامت رہیں، آپ بھی اللہ۔ سلامت رہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک جان اللہ۔ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے، تندرستی دے، بے شک آمین طول عمر عطا آمین فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور آپ کی اس مجلس کو، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے آمین تھینک یو سو درجات مچ۔ اللہ تعالیٰ بلند کرے، آپ کے والدین کی آمین قبر کو اللہ تعالیٰ اللہ نور آمین سے دے، انہیں جوارے معصومین میں جگہ دے، آپ تمام آمین۔ جو مرحومین ہیں ان تھینک یو، سب کو اللہ تعالیٰ بلند تھینک یو درجات سو مچ فار گیونگ می دس ٹائم آمین۔ ٹو ایکسپلین مائی فیلنگس۔ دے۔ ڈاکٹر صاحب you are ویری ماشاء most اللہ welcome۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ثابت اللہ۔ بھائی ہے، جزاک اللہ، اللہ جزاک اللہ، التماس دعا التماس دعا التماس دعا۔ یہ آپ شکریہ، شرکا کے لیے جزاک ایک اللہ، خبر شب بتاتا بخیر۔ چلوں کہ یہ ہمارے جان بھائی جو ہیں کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان کی ایک بڑی خوبصورت تحقیقی کتاب ہے خوابوں کے علم پر، جس کا ٹائٹل ہے نوئنگ دا ان نون، جس میں انہوں نے اقوال معصومین سے جو فارسی اور عربی لٹریچر ہے اس کا ترجمہ کر کے خوابوں کے علم میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے بعد از معصومین۔ ہمارے پاس جب آپ علم الرؤیا کی بات کرتے ہیں تو انبیاء میں ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جو انہوں نے خواب دیکھا قید خانے میں اور بتایا اس کی تعبیر، یا پھر ہمارے چھٹے امام علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ ویسے تو سارے ائمہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کی شخصیت زیادہ مشہور اس حوالے سے ہوئی کہ انہوں نے کافی ساری تعبیر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ ایک عالم گزرے ہیں تاریخ میں، ان کا نام ہے ابن سیرین۔ ابن سیرین جو ہے ان کی بہت تحقیق تھی اور بڑا انہوں نے لکھا بھی کتابوں میں اپنے ان خوابوں کی تعبیر، اور کیا نظر آئے تو کیا تعبیر ہے، اوقات کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے، یہ کافی ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں نا سائنس ہے۔ ہمارے جان صاحب نے ماشاءاللہ وہ تمام علوم جو بھی اویلیبل تھے ان سورسز کو اکٹھا کر کے ایک بڑی خوبصورت کتاب جو ہے نوئنگ دا ان نون کے نام سے پھر پبلش کی، جو کہ انگریزی زبان میں، جو کہ آپ اپنے بچوں کو دیجئے، ہماری نوجوان نسل کو دیجئے تاکہ وہ پڑھیں، اور میں اس کتاب کی ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق، اور خود بھی میری ذاتی خواہش ہے کہ اس کی ہم ترویج کریں، ایک ماسٹر پیس ہے یہ آپ کے جو نالج آف ڈریمز کے حوالے سے۔ تو جن کسی کو چاہیے ہو، ہمارے ممبران میں سے کافی ساروں نے تو ماشاءاللہ لے لیا لوکل، جو ہمارے دوسرے آؤٹ آف دا اسٹیٹ ممبران ہیں، کسی کو چاہیے ہو تو بلا جھجک میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر تک وہ کتاب پہنچوا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام جزاک اللہ بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار۔ حاضر ڈاکٹر صاحب، حاضر ایٹ یور سروس سر۔ آپ تمام شرکا کا ایک مرتبہ بہت شکریہ، آپ تمام خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم حسین کے۔ ہماری اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ تمام احباب کو عید مباہلہ کی پیش کی مبارکباد۔ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی شب جمعہ تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، شب بخیر۔ وعلیکم شب السلام۔ بخیر شب بخیر شب بخیر، جزاک اللہ۔